بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و امن والہ کے حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور جسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قرآن پاک میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو جمعۃ المبارک میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور نماز کے فوائد و برکات۔ دیکھیے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ وہ جس قدر ہماری بھلائی چاہتا ہے، کوئی اتنا کیسے چاہ سکتا ہے؟ اس نے ہمیں وہ احکامات دیے، وہ ہدایات دی، وہ تعلیمات عطا فرمائیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے۔ وہ احکام فراہم کیے کہ جن پر ہم چل کر اپنی دنیا بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور آخرت بھی۔ ارکان اسلام میں جس رکن پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ نماز ہے، اور یہ بھی افسوسناک پہلو ہے کہ جس حکم پر، جس پہلو پر زیادہ سے زیادہ زور دیا گیا ہے، ہم اسی حوالے سے کمزور ہیں۔ دیگر جو احکامات ہیں ان کا شرائط کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ زکوٰۃ وہ دے گا اور سال کے بعد دے گا جو صاحب نصاب ہوگا۔ رمضان کے روزے وہ رکھے گا سال کے بعد جو صحت مندی ہو۔ حج وہ کرے گا جو صاحب استطاعت ہو زندگی میں ایک بار۔ لیکن نماز کے لیے مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، بس اتنا شرط ہے۔ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا، دولت مند ہونا، عاقل ہونا، بڑا ہونا، مرد ہونا، پڑھا لکھا ہونا، یہ شرط نہیں ہے۔ بس جو مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھے۔ دیکھیے، قرآن حکیم ایک کتاب خدا ہے اور کتاب رحمت ہے، کتاب شفا بھی ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن حکیم میں جا بجا نماز کی اہمیت اور افادیت کا ذکر فرمایا۔ کم و بیش 700 دفعہ اشارتاً، کنایتاً، وضاحتاً نماز کے بارے میں فرمایا گیا، اور 60 مرتبہ اللہ کریم نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اب آپ دیکھیے، قرآن کھولیں، سورہ بقرہ کی پہلی آیات پر آپ نظر ڈالیں
تو اللہ کریم نے متقیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو اپنا دامن گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں اور نیکیوں کو عمل میں لاتے ہیں۔ فرمایا ان کی پہچان کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا پہلی صفت تو یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ بے دیکھے ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ایمان رکھتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں ایمان رکھتے ہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں ایمان رکھتے ہیں۔ اور فرمایا ان کی دوسری صفت یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کریں۔ اب آپ اور میں بھی جیسا لیتے ہیں، کیا ہمارے اندر نماز کا باقی وہ ذوق ہے، وہ شوق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور آگے ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ ایسا یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ خدمت خلق کی ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ نے جا بجا نماز کا حکم دیا، کہیں فرمایا برکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور کہیں نماز کا جہاں حکم دیا وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، اور نماز کے فوائد بھی بیان کیے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کام سے روکتی ہے۔ لیکن کب روکتی ہے؟ یہ بہت سے نمازی ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، بہت سے نمازی ہیں کم بھی تولتے ہیں، بہت سے نمازی ہیں لوگوں کو لڑواتے بھی ہیں، بہت سے نمازی ہیں وہ حقوق ادا نہیں کرتے، ملاوٹ کا سودا بھی بیچتے ہیں اور بھی کاروبار کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں میں بھی ملوث رہتی ہے، برائی کے مرتکب رہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، ایک جواب تو یہ ہے، کئی جواب ہے، ایک جواب تو یہ ہے کہ جب انسان نماز میں ہوتا ہے، جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کم از کم اتنی دیر نماز اسے برائیوں اور بے حیائیوں سے روکی رکھتی ہے۔ ایک جواب تو یہ کہ جب تک انسان نماز میں رہتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، 10-15 منٹ جو ادھر تک آتا ہے، کم از کم نماز اس کو اس وقت تک برا سوچنے سے، برائی کرنے سے، گندگی سے روکے رکھتی ہے۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو نماز بالکل نہیں پڑھتے اور جو نماز پڑھتے ہیں، اگر ان کا موازنہ کیا جائے، ان کے کردار کا، ان کے اخلاق کا، ان کی سیرت کا، ان کے رویوں کا اگر موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو بے نمازیوں کی بنسبت ان کے اندر برائیاں کم ہیں۔ اور تیسرا جواب اور اہم جواب یہ ہے، اور جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ نماز برائیوں سے کب روکتی ہے، نماز بے حیائی کو کب روکتی ہے، نماز سے فائدہ کب حاصل ہوگا، یہ ذرا نوجوان توجہ سے سنیں۔ یہ بات میرے لیے بھی اہم ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، تاکہ ہم جو ایک فرض ادا کرتے آ رہے ہیں اور اپنا جائزہ بھی تو لیتے رہیے ہیں،
دیتے رہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نماز سے جو فوائد حاصل ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پا رہے. قرآن نے بیان کیا, حضور نے بیان کیا, میرے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ نماز سے تو انقلاب آتا ہے, دل میں ہلچل مچتی ہے, دل میں انقلاب آتا ہے, روحانیت پیدا ہوتی ہے, قرب خدا حاصل ہوتا ہے, اور انسان کی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے. لیکن میرا حال پتلا ہے, اس کا مطلب ہے کہیں کمی سے ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ نماز اس وقت فائدہ دے گی, نماز اس وقت برائیوں اور بے حیائیوں سے روکے گی, زنجیر بن جائے گی, اس کو ادھر نہیں جانے دے گی, رکاوٹ بن جائے گی, جب ہم نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کریں گے. جب ہم آ کر صحیح معنی میں نماز ادا کریں, کیسے ادا ہوگا؟ کوشش کریں کہ یقیناً رب سے بڑھ کر تو کوئی جلال والا نہیں, اور نماز کیا ہے؟ کاش ہم نوجوانوں نماز کی روح کو سمجھتے. نماز کیا ہے؟ نماز تو رب کی ملاقات کا ایک ذریعہ ہے, بلاوا ہے. آؤ جو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے آ جائے. بتائیے جس شخص کو کسی سے بے پناہ محبت اور اس کو دعویٰ ہو کہ اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا, تو اس محبوب کی طرف سے بلاوا آ جائے, جو بھی تجھے اپنا محبوب بلا رہا ہے, بتائیے وہ دیر کرے. تو بات کیا ہے؟ نماز تو بلاوا ہے, رب کی ملاقات, رب سے باتیں کرنے کا. تو دوستو, نماز سے رب تعالیٰ کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچتا, اللہ کو نفع و نقصان سے بے نیاز ہے. ساری دنیا بالفرض کافر مسلمان ہو جائیں, اور اس وقت دنیا میں کم و بیش 8 ارب انسان بستے ہیں, وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں اور دن رات سجدے میں پڑے رہیں. بتائیے ان کے سجدوں سے اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچے؟ نہیں, ذرا برابر بھی. اگر بالفرض کوئی سجدہ نہ کرے, بتائیے اللہ کی ذات کو کوئی نقصان ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نماز پڑھنے کا فائدہ نمازی کو ملتا ہے, چونکہ نماز کے اندر انسان کے ظاہری, باطنی, روحانی, دنیاوی اور اخروی, سماجی, معاشرتی فوائد پوشیدہ ہیں. اس لیے نماز پر زیادہ زور دیا گیا, زیادہ زور دیا گیا. اللہ جب نماز انسان پڑھے تو پوری توجہ سے پڑھے, اور جو پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ, کوئی سورت, تو اس کے معانی اور مطالب پر غور کرے اور ادھر ہی متوجہ رہے. جیسے کوئی شخص کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہو, اور عشق کی حد تک کرتا ہو, جنون کی حد تک کرتا ہو, اور وہ محبوب اس کے سامنے بے نقاب ہو کے آ جائے, بتائیے وہ ادھر دیکھے گا؟ وہ ادھر دیکھے گا؟ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اصل نماز ہے یہی, روح نماز ہے یہی, اصل نماز ہے یہی, روح نماز ہے یہی. میں تیرے روح کا ہوں, تو میرے روح. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں
اپنے رب کی کیسے عبادت کرو؟ انتعبد اللہ کأنک تراہ، اپنے رب کی یوں عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تصور کر، سبحان اللہ، تو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہیں باندھ سکتا تو کم از کم یہ تو تصور کر کہ فإنہ یراک، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اس انداز سے نماز پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نماز ہمیں پستی سے اٹھا کر بلندیوں سے ہم کنار کر دے گی، پھر لبوں پر جھوٹ بولتے ہوئے تکلیف ہوگی، پھر ہم کم نہیں توڑیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، کسی کا حق غصب نہیں کریں گے، بہن روتے ہوئے عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی، ہم اس کو بلا کر اس کا حق دے دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن بس ایک روٹین ہے، ایک صرف عادت ہے۔ جس دن ہم نے نماز کو اس کی روح کے ساتھ پڑھا تو انقلاب آ جائے۔ اب دیکھیے، نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نہ جانے کتنے خیالوں میں کھو جاتے ہیں، لیکن یہاں تھوڑا سا عرض کر دوں، کوشش ہونی چاہیے۔ خیالات تو آتے ہیں، حدیث پاک میں بھی آتا ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے بھولی بس باتیں یاد کرو، تو پھر انسان کبھی کھو بھی جاتا ہے۔ جب کھو جاتا ہے تو ہو کیا جاتا ہے کہ ہم جناب رکعت ہی بھول جاتے ہیں، شادی رکعت ہی بھول جاتے ہیں کہ جناب یہ دوسری ہے یا تیسری ہے، اتحیات میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، تھوڑی سی توجہ ہٹی نہیں، بٹی نہیں، اور جناب والا ہم بھول جاتے ہیں، شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ چاہتے ہو کہ نماز میں کم سے کم خیالات آئیں، نماز پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو اور سینے کی طرف تھوکو، ایسے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لو، وہ بھی تھوکو، کیونکہ نفس شیطانی حملوں سے بچنا ہے، شیطانی حملوں سے۔ اور قرآن آپ پڑھ رہے ہیں نماز میں، آپ وہ صورتیں پڑھیں آپ کو ان کا ترجمہ بھی آتا ہے، بے ہر مسلمان کم از کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو یاد کر سکتا ہے، سورہ اخلاص کا ترجمہ تو یاد کر سکتا ہے، باقی تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے، سبحان ربی العظیم، میرا رب عظمت والا پاک بھی ہے اور عظمت والا۔ حضرات محترم اب دیکھیے، جنہوں نے نماز کو اس کی روح کے ساتھ ادا کیا ہے، پھر ان کو کتنا لطف آیا ہے کہ ہم تو نماز میں بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، نماز میں بھی ہوتے ہیں، دکانوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، بھائی کہیں رکعت لمبی نہ ہو جائے، کہیں گا کے رہ نہ جائیں، میں تو دکان چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں آئیے، جنہوں نے نماز کو نماز کر کے پڑھا وہ کتنے مہر ہو گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جنگ میں تیر لگا کرتے تھے اور جسم میں پیوست ہو جاتے تھے، اور تیروں کو نکالنا کوئی آسان نہیں، آج کل کوئی سائنسی دور ہی نہیں تھا، تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی، تو حضرات محترم اس وقت تو بڑے زور سے تیر کو کھینچنا پڑتا تھا اور پھر خون کے فوارے بہ اٹھتے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں بھئی ایسا ہے جب حضرت علی المرتضیٰ نماز پڑھیں گے نا جی، اس وقت تک تیر کھینچیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ وہ اتنا رب کی بارگاہ میں محو ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو ہے۔ یہ تو حضرت علی المرتضیٰ کی نماز کا مقام ہے۔ ایک دفعہ امام زین العابدین جنہیں سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، راتیں سبحان اللہ سجدوں میں گزر جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑے ایستگی کے ساتھ چلتے ہیں،
متکبرانہ انداز نہیں چلتے، پتہ چلتا ہے آسمانوں سے فرشتے اتر کر زمین پر چل رہے ہیں۔ اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں ان سے الجھتے نہیں ہیں اور سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور ان کی ایک صفت یہ ہے رحمان کے بندوں کی، وہ راتیں اپنے رب کے لیے گزار دیتے ہیں، کبھی سجود میں اور کبھی قیام میں۔ اللہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، کسی وجہ سے جیسے کہ چراغ جل رہا تھا، کسی وجہ سے چھت کو آگ لگ گئی، پتہ چلا لوگ آئے اور انہوں نے اس کو بجھا دیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے فرمایا یہ کیا شور تھا، یہ کیوں ہجوم ہے، یہ ہجوم کیوں ہے؟ حضور ذرا چھت کو آگ لگ گئی تھی، اسی لیے یہ بجھانے کے لیے جمع ہے۔ فرمایا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کب آگ لگی اور کب بجھی، نہ ہمیں لگنے کا پتہ ہے نہ بجھانے کا۔ تو اس طرح میں ہو کر ہم مشق تو کریں گے، مشق کریں گے۔ حضرات محترم، آخر میں ایک حدیث پاک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح، جس کے گھر کے آگے صاف شفاف پانی کی صاف ستھرے گندلا پانی نہیں ہے، میلا نہیں ہے، گندا نہیں ہے، صاف ستھرا اور شیشے کی طرح چمک دمک رہا ہے، صاف ہے بالکل، نہر جاری و ساری ہے اس کے گھر کے آگے، اگر وہ شخص 5 ٹائم اس نہر میں نہا لے، غسل کرے، تو بتائیے اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ 5 ٹائم سمجھانے کا انداز دیکھو، عرض کیا نہیں، فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جو بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے تو سبحان اللہ اس کے بدن پر، روح پر بھی، دل پر کوئی میل کچیل نہیں رہتا۔ بات وہی ہے کہ جب ہم نماز کو نماز کر کے ادا کریں، روح کے ساتھ آپ پریکٹس کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اگر توبہ کر لے، پڑھنا شروع کر دے تو مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر پڑھنا شروع نہ کرے، توبہ بھی نہ کرے، مر جائے تو مرنے کے بعد اسی دروازے سے اس کو داخل کیا جائے گا جس دروازے پر اس کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔